بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو جان لیں کہ کبھی کہیں آپ نے کسی شخص کے لیے آسانی پیدا کی ہوگی۔ اپنی انا کو قابو میں رکھو۔ اگر تم ہر روز کسی نئے شخص کے ساتھ جھگڑے میں الجھنا نہیں چاہتے، اگر پہاڑ آپ کو سخت لہجے میں جواب دے تو یہ مت سوچیں کہ آپ نے خوش اخلاق سے کچھ کہا ہوگا، ایسا ناممکن ہے۔ اگر آپ نے کبھی مصائب اور تکالیف کا سامنا نہیں کیا تو آپ کو خوشی اور سکون کی مٹھاس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جب آپ نے گلاب کے پھولوں کے باغ کو ایک باغبان کے سپرد کیا اور بعد میں اس باغ سے ناگوار بدبو آنے لگے تو آپ کسے الزام دیں گے، باغ کو یا باغبان کو؟ اگر ایک دم سے اپنا دل بوجھل لگنے لگے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اگر لوگوں کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے الفاظ سے ہی تم جان سکو گے کہ وہ اصل میں کیا ہیں۔ سورج کے غروب ہونے سے روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، لیکن اگر آپ روشنی کے بغیر نہیں جینا چاہتے تو آپ کو خود سورج بننا ہوگا۔ انسان بنیادی طور پر اپنے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے، باقی تو محض گوشت اور ہڈیاں ہی ہیں۔ الفاظ کچھ بھی نہیں ہیں، لوگ اس کی جانب مائل ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے۔ دانائی اسی میں ہے کہ رازوں کو دماغ میں محفوظ رکھا جائے، ورنہ دماغ کے موجود ہونے کا کیا مقصد ہے؟ دوسروں کے لیے بھلائی کرنا اور جہاں تعریف کی ضرورت ہو تعریف کرنا آپ کے لیے مثبت نتائج کا سبب بنے گا۔ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر کے تمام خطرات سے خود کو محفوظ تصور کرو، کیونکہ کسی کی بھی جائز دعا کبھی انسنی نہیں کی گئی۔ جب تم کسی کام کے آغاز میں جلد بازی سے کام لو تو تمہارا کام ادھورا رہے گا اور نتیجہ بھی درست نہیں نکلے گا۔ یاد رکھیں کہ کسی شے کے حصول کی دعا کرتے وقت یہ مت سوچیں کہ وہ چیز آپ کو جلد مل جائے، کیونکہ ہم بہت سی چیزوں کی تمنا رکھتے ہیں، ان میں سے سب ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، بلکہ اکثر تو ہمارے لیے بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ پھانسی کے تمام تختے لکڑی کے ہی بنے ہوں، عہدہ، مرتبہ اور دولت بھی پھانسی کے تختے ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہیں تو وہ ہمیں بڑی بڑی سلطنتیں، بے پناہ دولت اور زندگی میں رشک کرنے والا مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ رات کا دورانیہ طویل ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہے جب کسی سے خوف زدہ ہوئے بغیر اپنے خالق مالک کے ساتھ راز و نیاز کی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر التجا کرنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کرو، یقین رکھو کہ تمہاری گزارشات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص خود کو محفوظ سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ برے کام کرتے ہوئے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ کم عقل یہ نہیں جانتا کہ ہر وقت اپنے خالق کی نظروں میں ہے اور ہر عمل کا نتیجہ مل کر رہتا ہے۔ ہمارے خالق کی سخاوت اور رحم دلی کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر دل و جان سے یقین کرنا ہوگا۔ جب لوگ اپنی تمام خواہشات کو حاصل نہیں کر پاتے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ لالچ نے ان کی نگاہوں کو ان نعمتوں کی جانب سے پھیر دیا ہوتا ہے جو انہیں پہلے ہی عنایت کی جا چکی ہیں۔ ہم اپنے خیالات کا جب تک اظہار نہ کریں تب تک وہ محفوظ ہیں، کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی ان پر قابو پا سکتا ہے۔ بھوک، پیاس، غصہ
اور خوشی ایسے عوامل ہیں جنہیں ہم جسمانی طور پر محسوس تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی حقیقت اٹل ہے۔ آپ بھلے ہی انہیں دیکھ نہ پاؤ، لیکن ان کی موجودگی سے انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ آپ کے ضمیر کا ہے۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مساکین کو، دکھی اور بے سہارا کو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو، خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ تم زمین پر نہیں رہتے، تم اس پر گزر رہے ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔